أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 190. ان بے شک فی خلق السماواتی آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے آنے جانے میں. زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اور دن رات کے آنے جانے میں بے شک لآیات نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَاب ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں. یہ رکوع اس سورت کا آخری رکوع ہے اور یہ آیت خاتمہ سورت کی حیثیت رکھتی ہے. سابقہ آیات میں اہل کتاب پر تنقید ہے. ان کی مختلف گمراہیوں کا ذکر کرنے کے بعد آخری آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم ایک اہل کتاب امت ہو، تمہیں اللہ نے شریعت سے نوازا، تمہاری مسر دنیا کی ہدایت کا تمہیں ذمہ دار بنایا، توحید کی امانت تمہارے سپرد کی، اللہ کے بے شمار انعامات تم پر ہوئے. تمہاری زینت یہ ہے کہ تمہیں وہ عہد تو یاد ہے جو تم سے نہیں لیے گئے. البتہ بعض انبیاء کرام کے معجزات کے حوالے سے آسمانی کتابوں میں ان کا ذکر ہے، لیکن دینی ذمہ داریوں کے حوالے سے جو عہد تم سے لیا گیا اور جس کی انتہائی تاکید کی گئی اس کی یاد تمہیں کبھی بھول کر بھی نہیں آئی. تم اپنے آپ کو انبیاء کا وارث سمجھتے ہو اور نہ جانے تم نے اپنے لیے کیسے کیسے امتیازات پیدا کر لیے ہیں، لیکن جو دین تمہاری وجہ اختصاص تھا اس سے تم بالکل لا تعلق ہو چکے ہو. تمہارا ہر عمل اس سے دوری کی علامت ہے. تم جیسے لوگوں کا انجام عذاب علیم کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. یہ وہ انتہا ہے جو دنیا طلبی میں اندھا ہونے کے باعث پیدا ہوتی ہے، اور جب کوئی قوم اللہ کے انعامات کی قدر نہیں کرتی اور اپنے فرائض منصبی کو پس پش ڈال دیتی ہے تو اس کا انجام اس سے مختلف نہیں ہوتا. چنانچہ ہدایت و ضلالت کے اس باب کو مکمل کرنے کے بعد پیش نظر آیات کریمہ میں ایک نیا باب کھولا جا رہا ہے، جس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ دنیا کی محبت سے جب قومیں اندھی ہو جاتی ہیں تو وہ اہل کتاب ہو کر بھی ہدایت سے دور رہتی ہیں،
لیکن جب وہ بصیرت کا ثبوت دیتی ہیں اور اخلاص سے اللہ کے راستے کی طرف آتی ہیں تو ان کے لیے اس کائنات کا ایک ایک ورق کتاب ہدایت بن جاتا ہے، اور اس کائنات کا ایک ایک ذرہ ان کے لیے ہدایت کی نشانی بن جاتا ہے۔ وہ جب ان مخلوقات کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے اور آزاد عقل سے ملاحظہ کرتے ہیں تو انہیں ہر طرف اللہ کی نشانیاں دکھائی دیتی ہیں اور وہ اس کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ ان آیات کا شان نزول جو بیان کیا گیا ہے اس سے بھی اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے۔ مشہور محدث ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ عطا ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں جو سب سے زیادہ عجیب چیز آپ نے دیکھی ہو وہ مجھے بتلائیے۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ کی کس شان کو پوچھتے ہیں؟ ان کی تو ہر شان عجیب ہی عجیب تھی۔ ہاں ایک واقعہ میں سناتی ہوں، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور لحاف میں میرے ساتھ داخل ہو گئے، پھر فرمایا کہ اجازت دو میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں۔ بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور قیام میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو سینہ مبارک پر بہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی روئے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اسی قدر روئے، پھر سر اٹھایا اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور آپ کو نماز کی اطلاع دی۔ بلال فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور اس قدر کیوں گریہ فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اور شکریہ میں گریہ زاری کیوں نہ کروں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آج کی شب مجھ پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، ان فی خلق السماوات والارض، اور اس کے بعد آپ نے یہ پوری آیت تلاوت فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلی یہ بات فرمائی گئی ہے کہ زمینوں اور آسمان کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور پھر عقل مندوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر وہ شخص عقل مند نہیں جسے ہم عقل مند قرار دیتے ہیں، بلکہ عقل مند کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جب آسمان اور زمین کی پیدائش اور دن رات کے آنے جانے میں مضمر نشانیوں پر غور کرتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ ان مخلوقات میں گم ہو کر رہیں۔ اگر وہ فلکیات میں غور کرتے ہیں تو وہ ساری عمر ان کی حرکتیں اور گردشیں نوٹ کرتے نہیں رہتے، اور نہ ان سے لوگوں کی قسمتوں کا حال معلوم کرتے ہیں۔ اگر وہ زمین پر غور کرتے ہیں تو اس کے بھی مختلف عوامل، اس کے انفعالات، اس کی قوت رویدگی، اس میں مثمر خزانوں پر ہی غور کرتے ہوئے زندگی نہیں گزار دیتے، بلکہ جب وہ فلکیات کو دیکھتے ہیں اور اس میں ان کو دکھائی دیتا ہے کہ اس میں ایک سے ایک بڑا کرہ محو پرواز ہے، ان کا مدار، ان کی منزلیں، ان کی کیفیت سفر، ان کی حرکتوں کی رفتار اس قدر منظم و مرتب ہے کہ کبھی ان میں ایک لمحے کا توقف نہیں ہوتا، اور کبھی تقدیم و تاخیر میں پیش نہیں آتی، کبھی اپنے راستے گم نہیں کرتے، کبھی اپنے مدار سے نہیں نکلتے، کبھی ان میں تصادم نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ انہیں وجود کس نے بخشا ہے؟ یہ بے سہارا محو پرواز کیسے ہیں؟ ان میں جو ثوابت ہیں وہ کس کھونٹے سے بندھے ہوئے ہیں؟ اور جو محو پرواز ہیں ان کی سمت سفر اور رفتار سفر کس نے مقرر کی ہے؟ بڑی سے بڑی حکومتیں اپنے دارالخلافہ تک میں افراط و تفرید کو نہیں روک سکتی۔ آئے دن مختلف قسم کے تصادم ہوتے ہیں، جبکہ ان کے احتسابی ادارے رات دن نظام کی نوک پلک سنوارنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ زمینوں اور آسمان کو تھامنے والی وہ کون سی قوت ہے کہ جس کی نافرمانی کا کبھی کسی کو حوصلہ نہیں ہوتا، جس کے احکام کبھی توڑے نہیں جاتے، جس نے اس طرح اپنی مخلوقات کو، جن میں غیر معمولی طور پر بڑے بڑے کرے بھی شامل ہیں، ایک نظام میں اس طرح باندھ رکھا ہے کہ مجال نہیں ہے کہ کوئی اس سے کوئی سرتابی کر سکے۔ ان کی عقلیں ہر مخلوق کے ارد گرد گھومنے کی بجائے اس کے خالق کو تلاش کرتی ہیں،
ہر مخلوق میں وہ اپنے خالق کی جھلک دیکھتی ہیں۔ وہ ریل کے انجن کو دیکھتے ہیں کہ وہ سرخ جھنڈی کو دے کر رکتا اور روانہ ہوتا ہے تو وہ سرخ جھنڈی کو طاقت کا سرچشمہ نہیں سمجھتے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈرائیور اس کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن وہ اسے بھی تمام طاقتوں کا منبع یقین نہیں کرتے۔ پھر اس انجن میں بھرا ہوا اسٹیم یا بھاپ یا پٹرول کو دیکھ کر بھی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انجن کی تمام طاقت اس میں ہے، بلکہ ان تنگنائیوں سے نکل کر وہ غور کرتے ہیں کہ اسٹیم یا بھاپ کو طاقت کس نے دی ہے، پٹرول کو پیدا کس نے کیا ہے، ڈرائیور کو جسمانی توانائی اور دماغی رہنمائی کس نے عطا کی ہے۔ اس سے وہ اپنے خالق کو پہچاننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کا نہایت سادہ سا براہ راست اور صحیح طریقہ ہے جس سے وہ اپنی عقل کا حق ادا کرتے ہیں کہ وہ تعمیر سے معمار کو پہچانتے ہیں، نظم کے راستے سے ناظم سے شناسا ہوتے ہیں، شعر سے شاعر تک پہنچتے ہیں اور مخلوق سے خالق تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جسے قرآن کریم نے فاش کیا ہے۔ یہ بہت سادہ بھی ہے اور بہت صحیح بھی، لیکن انسان نہ جانے اس کی طرف دھیان کیوں نہیں دیکھتا۔ ایک بنا سنوارا صاحب بہادر چمن میں چہل قدمی کرتے ہوئے پھول توڑ کر یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کام مشام جان کو معطر کرنا ہے، اور یا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا صحیح مصرف اسے کالر یا گریبان میں لگانا ہے، اور اگر اس کی عقل نے بہت کام دیا تو وہ یہ سمجھنے کو کافی سمجھتا ہے کہ اس سے گلقند بھی تیار کی جا سکتی ہے۔ لیکن کبھی وہ پھول کی خوشبو، اس کی پنکھڑیوں کی نزاکت، اس کی پتیوں کی خوش رنگی پر دھیان نہیں دیتا کہ یہ کس تخلیق کا شاہکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو جو بصیرت عطا کی تھی وہ یہی بصیرت تھی جس نے ان کے لیے خالق و مخلوق کے رشتے کو پہچاننا آسان کر دیا تھا۔ ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے اپنے پروردگار کو کیسے پہچانا؟ آپ نے فرمایا شہتوت کے پتے سے۔ سائل نے حیران ہو کر کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا شہتوت کا پتا اگر بکری کھاتی ہے تو وہ مینگنیاں کر دیتی ہے، اگر ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو وہ ریشم بنتا ہے، اور اگر ختن کا ہرن کھاتا ہے تو اس کے ناف سے کستوری نکلتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر پتے کی کوئی خصوصیت ہے تو ہر جگہ ایک جیسی ہونی چاہیے، لیکن ہم تینوں جگہ مختلف خصوصیات کا اظہار دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پتے کی کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ اصل قوت اس ہاتھ میں ہے جو کہیں اسے گوبر میں بدل دیتا ہے، کہیں ریشم کے دھاگے میں اور کہیں کستوری میں۔ وہ ہاتھ جو یہ تبدیلیاں عمل میں لاتا ہے دراصل وہی میرے اللہ کا ہاتھ ہے۔ وہ عقل والے جن کی یہاں تعریف کی گئی ہے، وہ جب مخلوقات کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو اسی طریقے سے مخلوق کے واسطے سے خالق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہوا کا ایک ایک جھونکا، پانی کی ایک ایک بوند، روشنی کی ایک ایک کرن، درخت کا ایک ایک پتا، پھول کی ایک ایک پتی، حتیٰ کہ خود انسان کی اپنی ذات اللہ کی خبر دیتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے۔ چنانچہ اپنے خالق کی معرفت کے بعد بے ساختہ بندے کی زبان پر اس کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے جیسے اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے احساسات، اپنی صلاحیتوں اور اپنی توانائیوں کو دیکھتا ہے، ویسے ویسے اسے اپنے خالق کی یاد ایک محبوب مشغلہ معلوم ہونے لگتی ہے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اللہ کی یاد کو اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس کی یاد محبوب ہو جائے اس کی ذات بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس محبوب ذات کا حکم یہ ہے، وہ مجھ سے فلاں فلاں بات کا تقاضا کرتی ہے، اسے یہ طور اطوار پسند ہیں، یہ باتیں اسے ناپسند ہیں، تو یہ ممکن نہیں کہ ایک عاشق صادق اپنے محبوب کی یاد سے دل تو بہلائے لیکن اس کے احکام اور اس کی پسند و ناپسند کو اہمیت نہ دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کچھ پیدا کیا ہے وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ انسان
اس کو دیکھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، تو اسے اللہ بھی یاد آتا ہے اور اللہ کی زمین، اللہ کی مخلوق بھی یاد آتی ہے۔ اور جب وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، تو آٹومیٹکلی وہ اللہ کی اطاعت میں چلا جاتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کی دنیا کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اس کے لیے مشکلات کو آسان کر دیا جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی اللہ کا قریب ترین اور محبوب بندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل والوں کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں وہ تفکر کرتے ہیں۔ وہ جب مخلوقات کو دیکھ کر اپنے خالق تک پہنچ جاتے ہیں تو اب وہ مخلوقات میں تفکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تفکر کا لفظی معنی غور کرنا اور کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش ہے۔ اس آیت کریمہ میں جس طرح ان عقل مندوں کی یہ صفت بتائی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح یہ بات فرمائی کہ وہ مخلوقات میں بھی تفکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ذکر ایک عبادت ہے، اسی طرح فکر اور تفکر بھی یہ عبادت ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جو تفکر عبادت ہے اس کا تعلق مخلوقات سے ہے، اللہ کی ذات اور اس کی صفات سے نہیں، کیونکہ پروردگار کی ذات و صفات کی حقیقت کا ادراک انسان کی عقل سے ماورا ہے۔ اس کی ذات و صفات میں تدبر اور تفکر حیرانی کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ جیسے جیسے آدمی اس راستے میں بڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کی عقل کی حیرانی اور درماندگی بڑھی جاتی ہے۔ اس لیے کہ ایک مخلوق اپنے فہم و ادراک کی وسعتوں کے باوجود مخلوق ہی ہے، وہ اپنے دستیاب وسائل میں خالق کی وسعتوں کو نہیں سمیٹ سکتی۔ انسانی ذہن مخلوقات میں قدرت کا شاہکار ہے، لیکن وہ بہرحال مخلوق اور محدود ہے۔ محدود میں غیر محدود کبھی نہیں سما سکتا۔ اکبر مرحوم نے کہا تھا، جو ذہن میں گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ البتہ انسان کو اگر اپنی ذات میں فہم و ادراک کی نارسائی اور اپنے عجز و درماندگی کا اعتراف نصیب ہو جائے تو یہ وہ دولت ہے جو عبدیت کی معراج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ عرفان و بصیرت کی راہ کے سالک ہیں، ان کے ادراک کا منتہا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ربی زدنی فی کا تحیرن، اے اللہ ہمیں اپنے بارے میں ایسا کر کہ تیرے بارے میں ہمارا تحیر ہمیشہ بڑھتا رہے۔ اس لیے اس راہ کے رمز شناس لوگوں نے وصیت کی ہے کہ تفکر فی آیات اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کرو مگر خود اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور و فکر نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہاری رسائی سے بالا تر ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرنے والے کو اہل خرد کا شعار قرار دیا ہے۔ تفکر و تدبر کا کوئی ایک گوشہ نہیں، پوری کائنات تفکر کرنے والوں کے لیے ایک مضمون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس راہ میں تنگ و تاز کرنے والے کے لیے ایک میدان کی مانند ہے۔ وہ ایک ذرے اور ایک قطرے سے لے کر سورج اور چاند تک اور حشرات الارض سے لے کر ملائکہ مقربین تک کو اپنے تفکر و تدبر کا موضوع بنا سکتا ہے، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ، کہ ایک گھڑی آیات قدرت میں غور کرنا پوری رات کی عبادت سے بہتر اور زیادہ مفید ہے۔ اس آیت کریمہ میں غور و فکر کے ایک زاویے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم اس کی رہنمائی میں غور و فکر کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم آسمانوں اور زمین پر غور کرتے ہیں تو سب سے بڑی حیرت انگیز چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آسمان پر بے شمار کرے ہیں
کچھ ثوابت ہیں، کچھ سیارے ہیں، ان کی مختلف حرکتیں ہیں، ہر ایک کا اپنا مدار ہے اور ہر ایک کی اپنی سمت سفر ہے۔ اسی طرح زمین کی بھی دو حرکتیں اور گردشیں ہیں جن کی رفتار بھی مقرر ہے اور اوقات کار بھی معین ہے۔ ان میں جو سب سے حیرت انگیز چیز دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے بیشتر مخلوقات کو اللہ نے انسان کی چاکری پر لگا رکھا ہے۔ سورج اس لیے چمکتا ہے تاکہ زمین پر بسنے والوں کو روشنی اور گرمی مہیا کرے، سمندر سے کنوں کے ڈول بھر بھر کر کھینچے اور اس کے پانی کو فلٹر کرنے کے بعد فضا میں ابر کی چادروں کی شکل میں پھیلا دے۔ پھر ہوا کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق جہاں زمین کے لیے آبیاری کی ضرورت ہے وہاں اس بادل کو ہانکتی ہوئی لے جائے اور وہاں جا کر برسا دے۔ فضائے آسمانی کا کام یہ ہے کہ وہ پہاڑوں پر برف جمائے اور سورج کا کام یہ ہے کہ وہ گرمیوں میں اس برف کو پگھلا کر ندی نالوں اور دریاؤں میں پہنچا دے تاکہ انسان اپنی ضرورت کے مطابق ان سے پانی حاصل کر سکے۔ زمین کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی قوت رویدگی کو عمل میں لائے اور انسان کی ضرورت کے ایک ایک دانے کو اپنی آغوش میں اس طرح پالے جس طرح ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، پھر اسے دھیرے دھیرے پودے کی شکل دے، ہوائیں آ کر اسے لوریاں دیں، سورج اس کے دانے کو پکائے اور چاند اس میں گداز پیدا کرتے۔ زمین میں کام کرنے والی مختلف قوتیں جو گیسز کی شکل میں موجود ہیں وہ غلے کی افزائش میں اپنا کام کریں۔ اس طرح سے بادل، ہوا، سورج، چاند، زمین اور اس کے مختلف عوامل اور آسمان کی مختلف قوتیں رات دن مصروف عمل ہیں تاکہ انسان کو خوراک مہیا کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے اس کارخانے کو باوجود اس کے کہ اس کے اندر کتنا تخالف پایا جاتا ہے اور کس طرح قدم قدم پر ان میں تضادات ہیں، لیکن مقصد کی ہم رنگی، ہم آہنگی اور وحدت کبھی ان کو ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ ہمتاً انسان کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے اس وقت سے یہی ان کا وظیفہ ہے۔ ان کے اس وظیفہ اور عمل کو دیکھتے ہوئے انسان کے غور و فکر پر یہ نکتہ فاش ہوتا ہے کہ اے نالائق انسان، تو ایک معمولی مخلوق ہے جس کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں، تیرے پاس بظاہر کوئی طاقت نہیں، تیرے دائیں بائیں بڑی بڑی مخلوقات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے عناصر قدرت اور عناصر فطرت کو تیری خدمت پر لگا دیا ہے۔ سورج تیرے لیے چمکتا ہے، چاند تیرے لیے دمکتا ہے، ستارے تیرے لیے ٹمٹماتے ہیں، روشنی تجھ پر قربان ہوتی ہے، تاریکی تیرے سکون کا باعث بنتی ہے، پانی تیری پیاس بجھاتا اور تیری کھیتیاں اگاتا ہے، غلہ تیری بھوک مٹاتا ہے، درختوں کا سایہ تجھے فرحت دیتا ہے، خوبصورت پرندے تیرے جمالیاتی ذوق کی تسکین کا باعث ہیں، ان کی مختلف بولیاں موسیقی کا کام دیتی ہیں، آبشاریں تیرے لیے گرتی ہیں، فوارے تیرے لیے ابلتے ہیں، گھنگھور گھٹائیں تیرے لیے تل کر آتی ہیں، بجلی تجھ سے آنکھ مچولی کھیلتی ہے، بادلوں کی گرج تیری اولو العزمی کو دعوت دیتی ہے، بعض موانع کا سر اٹھانا، چٹانوں کا حائل ہو جانا اور پانی جیسی نعمت کا سیلاب کی صورت میں اختیار کر جانا تیرے عزائم اور قوت ایجاد کا امتحان ہے۔ مختصر یہ کہ تو پوری کائنات میں ایک مخدوم کی حیثیت رکھتا ہے اور تیرے چاروں طرف تیرے خادم پھیلے ہوئے ہیں، حالانکہ بظاہر تو ان میں بہتر نہیں، لیکن تو نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ ان کو تو پیدا کرنے والے نے ان کے مخدوم کی خبر دی اور انہوں نے اپنے مخدوم کو تلاش کر کے اپنے آپ کو اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو نے مختلف قسم کی کھانے کی چیزوں کو جیسے چاہا پکایا، جیسے چاہا بھون ڈالا، لیکن کبھی کسی نے تیرے سامنے سر ہلانے کی جرات نہیں کی۔ تو نے ہاتھی جیسے جانور پر سواری کر ڈالی، تو نے لوہے میں قوت پرواز پیدا کر دی، تو نے بجلی کو تاروں میں بند کر دیا، لیکن کسی قوت نے تیری نافرمانی کی جرات نہیں کی۔ لیکن تجھے یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ ان کا تو میں مخدوم ہوں، کیا میرا کوئی مخدوم نہیں؟ انہیں تو اللہ نے میرے لیے پیدا کیا ہے، تو مجھے بھی تو کسی کے لیے پیدا کیا ہوگا۔
وہ مخلوقات میں سے کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام مخلوقات میری خادم بنائی گئی ہیں۔ میں مخدوم ہو کر تو خادم کی بندگی نہیں کر سکتا۔ کس قدر احمق ہوگا وہ شخص جو اپنے نوکروں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، ان کے سامنے دستے سوال دراز کرے، مصیبتوں میں ان سے مدد طلب کرے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ میرا مخدوم اگر کوئی ہے، اور یقیناً ہے، تو وہ صرف وہ ذات ہے جس نے مجھے اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن کریم نے ارشاد فرمائی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت صرف ذکر و فکر کو نہیں کہتے، بلکہ یہ پوری زندگی کو کسی کے تابع فرما بنا دینا اور کسی کی اطاعت میں دے دینے کا نام ہے۔ جب آدمی کی سوچ یہاں تک پہنچ جاتی ہے اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میرا معبود، مسجود، مطلوب، محبوب اور حاکم حقیقی ہے، تو پھر خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کا اگر بندہ ہوں اور وہ میرا معبود ہے تو میری بندگی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے کس طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے؟ وہ کیا احکام ہیں جس میں مجھے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے؟ وہ کیا کام ہیں جن سے اللہ کی اطاعت میں مجھے رک جانا چاہیے؟ اور وہ اللہ کے پسندیدہ مقاصد کیا ہیں جن کی خاطر مجھے زندگی قربان بھی کرنی پڑے تو کر دینی چاہیے؟ اور اس سے یہ نتیجہ بھی آپ سے آپ نکلتا ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جب میں اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر کیا جاؤں، وہ مجھ سے تمام اعمال کا حساب لے، کامیابی کی صورت میں جزا سے نوازے اور ناکامی کی صورت میں سزا دے۔ یہ وہ پورا پروسیس ہے جس کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن تفکر کرنے والے کے غور و فکر پر اعتماد کرتے ہوئے صراحت سے ذکر نہیں فرمایا، بلکہ صرف یہ فرمایا کہ جب وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں تو غور و فکر کے نتیجے میں بالآخر وہ اپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اس دنیا کی کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی منزل ہے۔ یقیناً میری زندگی کا بھی ایک مقصد اور وہ منزل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے پاس کھڑا ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ اور جب انسان اس احساس کو اپنے دل میں زندہ کر لیتا ہے اور ہمیشہ اسے یاد رکھتا ہے، جب جب بھی وہ کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی بات سوچتا ہے، کوئی بات کسی کو کہتا ہے، تو وہ ہمیشہ اس بات پر بھی غور کرتا ہے کہ یہ میرے الفاظ وہی ہیں جس کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے۔ میرے الفاظ میں وہ الفاظ تو نہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نافرمانی کی طرف قدم اٹھا رہا ہوں لوگوں کی خوشنودی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے، بچوں کی خوشی کے لیے، بہن بھائیوں اور دوستوں کی خوشی کے لیے؟ کہیں میں ایسے کام نہ کروں کہ اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ دنیا والے کبھی خوش نہیں ہوتے، آپ ان کے لیے جتنا بھی کر لیں، جتنا مال خرچ کر دیں، ان کو سونا کھلاتے رہیں، ان کے لیے ہیرے اور جواہرات گفٹ کرتے رہیں، جو بھی آپ ان کو دے دیں، لیکن لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوتے، لوگ خوش نہیں ہوتے۔ لیکن اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا تو دنیا والے آپ سے ناراض ہو جائیں، گھر والے ناراض ہو جائیں، اولاد منہ موڑ لے، تو آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کیا۔ جو بھی اس نے کیا، وہ دنیا کا ہو، وہ آخرت کا ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو وہی وہ کامیاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔